اور تھریٹنڈ اپوپلیکسی بھی لیگیسی سے ملتی ہے. اپوپلیکسی دو طرح سے ہو سکتی ہے. ایک تو کلاٹ بنتا ہے خون کا اور اس کی وجہ سے سارا چہرہ اوپر خون اوپر کو اوپر رہ جائے اور تمتما جائے اور ہوش اڑ جائے. اور ایک ہوتی ہے وقتی طور پر اسپیزم کے نتیجے میں. اور یہ جو علامتیں ہیں گلو9 کی، یہ اسپیزم کی علامتیں ہیں، نہ کہ وہ دوسری. سمجھیں؟ وہ جیسے اس کا ایک اور نام ہے، اصل نام جو کلاٹنگ کے نتیجے میں ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ کی ٹرم میں؟ ہاں نہیں، اچانک بے ہوش ہو جائے، آنکھیں، ایک آنکھ پتھرا جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے، ایک سے بڑی ہو جاتی ہے، دماغ کے اندر اچانک کلاٹنگ ہوئی ہے، آدمی کومے میں چلا جاتا ہے. جی ابا آپ کو یاد ہے نا اسٹروک تو کامن لفظ ہے نا، اس کی میڈیکل ٹرم بھی ایک ہے. اپوپلیکسی اسی کو یاد دلاتی ہے. یعنی جو ہومیوپیتھک ٹرم یہاں لکھی ہوئی ہے، میں نے بتایا نا، یہ یہاں کنفیوز کرتے ہیں بہت سے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، ان دونوں چیزوں کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، مگر اصل یہاں اپوپلیکسی اس اسپیزم کے نتیجے میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. جو خون کا رجحان سر کی طرف ہو مگر اس کا اسپیزم نیچے کہیں ہو گیا ہے، جیسے گلا گھونٹ دیا جائے اور سارا خون اوپر چڑھ جائے، یہ تصویر ہے اپوپلیکسی کی. اس کو یاد رکھیں. اور یہ اسپیزم ہوا ہے کہیں رگ میں کسی جگہ، جس نے اوپر اور نیچے کا تعلق توڑا ہے، اور اسی وجہ سے ایسے مریض کو جو اچانک فلش ہوتے ہیں چلتے پھرتے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، جس کا مطلب ایک طرف خون نے رش کیا ہے اور کسی نے دبا کے رکھا ہوا ہے، وہ اوپر ہی چڑھا دیا اس کو، اس لیے چہرہ تمتما جاتا ہے اور اس کے دباؤ کے نتیجے میں یادداشت بھی کھو دیتا ہے مریض. اور پھر اس کا آفٹر میتھ ہے، ریئیکشن ہے کہ وہ ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو جاتے ہیں. اسپیزم کا ثبوت یہ ہے، کہتا ہے اٹ از اے کنفیوژن وچ سون پاسز اگین اینڈ ہی فیلز بیٹر. آتا ہے، گزر جاتا ہے کنفیوژن، یعنی مستقل نقصان کو نہیں پہنچا. کہتا ہے جب اپوپلیکٹک اٹیک باقاعدہ ہو تو اس وقت اس دوا کو نہ بھولیں، کیونکہ اگر یہ نہ دی جائے تو بعض دفعہ پھر پرماننٹ ڈیمیج بھی ہو جاتا ہے. یہ دونوں نقشے جو ہیں یہ بلڈ پریشر کے ہیں. بلڈ پریشر سڈنلی سرچ کر جائے نا، اس سے یہ ہوتا ہے. اس لیے بلڈ پریشر میں گلو9 بھی استعمال ہوتی ہے اور وہ بھی اوپیم بھی، کیونکہ ان کی علامتی مزاج بلڈ پریشر سے ملتا ہے. اوپیم گلو9 کے مقابلے پر زیادہ یعنی اس مرض کے قریب تر ہے اور زیادہ گہرا اثر رکھنے والی بھی ہے. اس لیے ڈاکٹر کینٹ مشورہ دیتے ہیں کہ اوپیم کو ترجیح دو ایسی بیماریوں میں گلو9 کے اوپر، کیونکہ گلو9 کے اکثر اثر تھوڑی مدت کے ہوتے ہیں اور اوپیم بہت لمبا اثر دکھانے والی دوا ہے. اس لیے اوپیم سے اس کی ٹریٹمنٹ ایسے مریض کی کرنی چاہیے تاکہ آئندہ اس کو یہ خطرہ نہ رہے. اس کا سر درد میں نے بتایا تھا یہاں گودی سے شروع ہوتا ہے. اس میں اور جلسیمیم میں علامتیں ملتی ہیں، لیکن جلسیمیم میں پچھلے پٹھے جو گردن کے نیچے وہ پیٹھ کے اوپر دونوں طرف موجود ہیں، ان میں جلسیمیم کا اثر ہوتا ہے. اور جلسیمیم میں سائیڈنس بھی ہے، کبھی بائیں طرف، اکثر بائیں طرف ہی، کہ پوری چھاتی یہاں سے ہی پکڑی جائے گی پیچھے سے. اور اس میں نہیں ہے یہ، اس میں سر کی تکلیف سر تک ہی، گودی سے لے کر سر تک پھیلتی ہے اور آگے آنکھوں تک پہنچ جاتی ہے. آنکھیں اندر دھسی ہوئی، جو مستقل مریض ہے اس کا نقشہ ہے یہ. اور پیلر، بلوش پیلر، ایک ہلکی سی زردی جس میں
मिलाहट भी पाई जाए। आंखें बाज़ बार सुर्ख, फोटोफोबिया होता है, रोशनी से तकलीफ बढ़ती है, ये सेंसिटिव ज़्यादा हसास हो जाता है, ऑप्टिकल इल्यूजन होने शुरू हो जाते हैं, कभी रात एक अंधेरे हिस्से, कभी वक्ती ब्लाइंडनेस। और एक ख़ास अलामत इसकी जो इन पिछली अलामतों से मुतज़ाद है वो ये है कि जब बुखार हो ग्लो-9 के मरीज़ को तो उसका चेहरा सुर्ख नहीं होता फिर और पेल हो जाता है। नॉर्मली ऐसी दवा जो बग़ैर बुखार के ये अलामतें पैदा करती है, बुखार में इस तरह पहचानी जाती है कि बुखार में सुर्खी पैदा नहीं करती बल्कि चेहरा खून से खाली हो जाता है। इसमें भी वो लेगेसिस वाली अलामत बड़ी नुमाया कि कॉलर खोल देता है मरीज, क्योंकि लगता है अगर कॉलर बंद किया तो चोक हो जाएगा।